بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے جماعت صوم کی اردو کا سبق نمبر 3۔ بے مثل ہے ذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بے مثل اس کا مطلب ہوتا ہے لاجواب، جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ سوچیں اور بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متعلق 2 جملے بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کا بہترین نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دوسروں کو معاف فرما دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دوسروں کی مدد کیا کرتے۔ اگر آپ کو کسی کی کوئی گمشدہ چیز ملے تو آپ کیا کریں گے؟ اگر مجھے کسی کی گمشدہ چیز ملے گی تو میں وہ چیز اس تک پہنچا دوں گی۔ کیا آپ جانتے ہیں دیانتداری کے لفظی معنی راست بازی اور امانت داری کے ہیں؟ امانتوں کی حفاظت کرنا، لوگوں کے حقوق ادا کرنا، کسی کے راز کی حفاظت کرنا، اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا، مال میں ملاوٹ نہ کرنا، اچھا اور ناقص مال ملا کر بیچنے سے اجتناب کرنا، پرہیز کرنا یا بچنا دیانتداری کی ہی صورتیں ہیں۔ تلفظ سیکھیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے سستانے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے آرام کرنا۔ اجنبی، انجان، جس کو ہم نہ جانتے ہوں۔ ممبر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ امام کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں۔ سخاوت، سخی۔ صفات، خوبیاں۔ صادق، سچا۔ مہار، اونٹ کی رسی۔ اب ہم سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں کھجوریں کثرت سے پیدا ہوتی تھیں۔ کثرت مطلب زیادہ۔ ارد گرد سے لوگ کھجوریں خریدنے کے لیے یہاں آتے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ کھجوریں خریدنے کے لیے مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ سفر کرتے کرتے وہ لوگ جب تھک گئے تو سستانے کے لیے مدینے سے باہر کچھ دیر کے لیے ٹھہر گئے۔ اتنے میں وہاں ایک اجنبی شخص آیا۔ اس شخص نے مسافروں کے پاس ایک سرخ اونٹ دیکھ کر پوچھا کہ کیا یہ اونٹ آپ مجھے بیچو گے؟ مسافروں نے کہا کہ اگر وہ انہیں اتنی مقدار میں کھجوریں دے تو وہ بدلے میں اسے اونٹ دے دیں گے۔ سودا طے ہونے کے بعد اس شخص نے اونٹ کی مہار پکڑی اور شہر کے اندر چلا گیا۔ اس شخص کے جانے کے بعد مسافروں کو خیال آیا کہ وہ تو اس آدمی کو جانتے ہی نہیں، اب اونٹ کی واپسی یا قیمت کی وصولی کے لیے کیا کریں؟ تھوڑی دیر گزری تو اس اجنبی شخص نے ایک آدمی کے ذریعے سے ڈھیر ساری کھجوریں بھجوا دیں۔ ساتھ ہی پیغام دیا کہ اپنے اونٹ کی قیمت کے برابر کھجوریں تول کر پوری کر لو اور باقی کھجوریں آپ کی دعوت کے لیے ہیں۔ مسافر اجنبی شخص کی دیانتداری اور سخاوت پر بے حد خوش ہوئے۔ وہ لوگ کھجوریں کھا کر جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اجنبی شخص مسجد کے ممبر پر کھڑا خطبہ دے رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ اجنبی شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بے پناہ خوبیاں تھیں، بے پناہ بہت زیادہ، جن میں نمایاں خوبی دیانتداری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے اور لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ناپ تول میں کمی نہ کرتے۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے مکہ مکرمہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ صادق کا مطلب ہے سچا اور امین کا مطلب ہے امانت دار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری کو ایمان کی ایک شرط قرار دیا اور فرمایا جس میں امانت داری نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ ٹھہریں اور بتائیں۔ پہلا سوال ہے امانت داری سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میں امانت داری نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ دوسرا سوال ہے ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ اجنبی، ناواقف، انجان۔ سستانہ، آرام کرنا۔ ممبر وہ جگہ جہاں امام کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر خطبہ دیتا ہے۔ امین، امانت دار۔ صادق، سچا۔ دوسرا سوال ہے درست الفاظ چن کر خالی جگہ پر کریں۔ اونٹ کی واپسی یا قیمت کی ڈیش کے لیے کیا کریں؟ وصولی کے لیے۔
اجنبی شخص نے ایک آدمی کے ذریعے سے ڈھیر ساری ڈیش بھجوا دی کھجوریں. مسافر کھجوریں کھا کر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بے پناہ خوبیاں تھیں. مسافروں نے دیکھا کہ وہ اجنبی شخص منبر پر کھڑا خطبہ دے رہا ہے. سبق کے مطابق درست جواب کی نشاندہی رنگ بھر کر کریں. سب سے پہلا، لوگ خریدنے کے لیے مدینہ منورہ گئے. کھجوریں یا کپڑے؟ کھجوریں. لوگوں کے پاس اونٹ تھا. خاکی، سرخ. مدینہ منورہ میں کھجوروں کی ہوتی تھی کثرت یا قلت؟ کثرت. اجنبی شخص اونٹ کی مہار پکڑ کر اندر چلا گیا. مدینہ منورہ. دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں. پہلا سوال ہے، مکہ مکرمہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کیوں کہتے تھے؟ مکہ مکرمہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین اس لیے کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے اور دوسروں لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرتے اور ان کو بحفاظت ان تک پہنچاتے تھے. سوال نمبر 2 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کو ایمان کی شرط قرار دیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت داری کو ایمان کی شرط قرار دیا ہے. اجنبی شخص نے اونٹ دے کر مسافروں سے کیا پوچھا؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ اجنبی شخص نے اونٹ دے کر مسافروں سے پوچھا کہ کیا یہ اونٹ تم مجھے بیچو گے؟ اور مسافروں نے کہا کہ اگر تم اس اونٹ کے بدلے مجھے کھجوریں دے دو اتنی مقدار میں تو میں یہ اونٹ تمہیں دے دوں. منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے والے اجنبی شخص کون تھے؟ منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے والے اجنبی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. دیانتداری کے 2 فوائد لکھیں. دیانتداری کے 2 فوائد. ایک فوائد اس کا یہ ہے کہ ہمارے جو ہم کام کرتے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی ملتی ہے. آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کر کے کرتے ہیں. دی ہوئی تصویروں کو غور سے دیکھ کر ان سے متعلق کہانی اپنے اساتذہ سے سنیں اور کمرہ جماعت میں ساتھیوں کو سنائیں. سب سے پہلی تصویر، ایک آدمی سڑک پر پیدل چل رہا تھا. راستے میں سنسان جگہ پر اس کا بٹوا سڑک پر گر گیا. ادھر سے ایک ایمانت دار لڑکے کا گزر ہوا اور اس نے وہ بٹوا سڑک سے اٹھا لیا. بٹوے میں کچھ قیمتی کاغذات تھے، کچھ پیسے تھے، جس کی وجہ سے اس نے وہ بٹوا اپنے پاس رکھا اور ارد گرد دیکھا. دور کہیں اسے ایک شخص پریشان کھڑا دکھائی دیا. دیانتدار لڑکا اس آدمی کے پاس گیا اور جا کر پوچھا کہ بھائی آپ پریشان کیوں ہیں؟ اس آدمی نے بتایا کہ میرا بٹوا زمین پر گر گیا ہے، اس وجہ سے میں پریشان ہوں. اس میں کچھ قیمتی کاغذات تھے اور پیسے تھے. دیانتدار لڑکے نے وہ بٹوا اس آدمی کو دکھایا. کیا یہی آپ کا بٹوا ہے؟ آدمی وہ بٹوا دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہا جی یہی میرا بٹوا ہے. دیانتدار لڑکے نے وہ بٹوا اس آدمی کو واپس کیا، جس پر اس آدمی نے اس دیانتدار لڑکے کو بہت ساری دعائیں دی اور انعام کے ساتھ نوازا. خالی جگہ میں درست حروف لکھ کر الفاظ بنائیں اور ان پر اعراب لگائیں. الف میم الف نون تے. امانت. صاد الف دال کاف. صادق. تے کاف میم چھوٹی یہ لام. تکمیل.
میم جیم میم واو عین ہے مجموعہ. عین زال سوری عین زے زیت عزت. اردو لکھتے ہوئے جہاں پہ 2 دفعہ لفظ بولے جاتے ہیں ان کے اوپر شاد آتی ہے، اور جن کے اوپر شاد آ جائے وہ جو ہے 2 دفعہ لکھے جاتے ہیں. قواعد سیکھیں. استفہامیہ جملے. درج ذیل جملے غور سے پڑھیں. یہ قلم کس کا ہے؟ دروازے پر کون ہے؟ ان جملوں میں کوئی بات یا سوال پوچھا گیا ہے. وہ جملے جن میں کوئی بات یا سوال پوچھا جائے استفہامیہ جملے کہلاتے ہیں. ان جملوں میں حروف استفہام کیا، کیوں، کہاں، کون، کب، کیسے، کتنے وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور جملے کے آخر میں سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے. دی ہوئی تصویر سے متعلق 5 سادہ جملے کاپی میں لکھیں اور پھر انہیں استفہامیہ جملوں میں تبدیل کریں. سب سے پہلے امی جان. اس کا سادہ جملہ ہے امی جان فون پر بات کر رہی ہیں، اور اس کا استفہامیہ جملہ ہوگا امی جان فون پر کس سے بات کر رہی ہیں. دادی جان صوفے پر بیٹھی ہیں. دادی جان صوفے پر بیٹھی کیا کر رہی ہیں؟ سارا ڈرائنگ بنا رہی ہے. سارا کس کی ڈرائنگ بنا رہی ہے؟ ابو جان کیا کر رہے ہیں؟ ابو جان ٹی وی دیکھ رہے ہیں. دادا جان صوفے پر بیٹھے ہیں. دادا جان صوفے پر کس کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ احمد پڑھ رہا ہے. احمد کیا پڑھ رہا ہے؟ دیے ہوئے جملے پڑھیں اور مثال کے مطابق مذکر اسما کے مؤنث اور مؤنث اسما کے مذکر لکھ کر خالی جگہ پر کریں. باورچی نے سبزی کاٹی اور باورچی نے کھانا پکایا. ڈیش نے ملکہ کو خوبصورت ہار دیا. بادشاہ. مالی نے پودے لگائے اور ڈیش نے انہیں پانی دیا. مالن. نانی جان نے اپنے نواسے اور نواسی کو عیدی دی. مالک کی ایک آواز پر ڈیش اور خادمان دوڑے چلے آئے. خادم. دیا ہوا واقعہ درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں. بعد ازاں اس کے اہم نکات کی روشنی میں اخلاقی نتیجہ اخذ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار گئے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو غلہ بیچ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے. اس کے سامنے غلے کا ڈھیر لگا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلے کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا تو وہ گیلا محسوس ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ غلہ اندر سے گیلا کیوں ہے؟ اس شخص نے جواب دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارش کی وجہ سے غلہ بھیگ گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے گیلا غلہ نیچے چھپا کر رکھنے کی بجائے باہر نکال کر اوپر کیوں نہ رکھا تاکہ خریدنے والے کو معلوم ہو جائے کہ یہ گیلا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. اس پیراگراف سے ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے اور ہمیشہ امانتداری سے کام کرنا چاہیے. دیانتداری سے کیا مراد ہے؟ بحیثیت طالب علم آپ کن کن معاملات میں دیانتداری کا مظاہرہ کر سکتے ہیں؟ چند جملوں میں لکھ کر بتائیں. دیانتداری سے مراد ہے کہ ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں. اور بحیثیت طالب علم دیانتداری کا مظاہرہ ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ اگر کسی کی کوئی چیز ہمیں کلاس میں ملتی ہے تو ہم اس کو واپس کر دیں. جس کی وہ چیز ہو اس کو وہ ویسے ہی واپس کر دیں. لائبریری سے حاصل کردہ کتاب انٹرنیٹ کی مدد سے یا بچوں کے رسائل میں سے اپنی پسند کی کوئی اخلاقی کہانی، واقعہ، ڈرامہ یا نظم پڑھیں. بعد ازاں کمرہ میں ساتھیوں کو سنائیں اور اس کے اخلاقی سبق پر بات چیت کریں. شکریہ.